Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری شریف حدیث نمبر 1283 قبروں کی زیارت کے بیان سے متعلق ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے زیارت القبور، اور یہ باب نمبر 31 ہے کتاب الجنائز میں. اس میں ایک حدیث لاتے ہیں، حدیث 1283، جس میں آپ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اتق اللہ واصبری. تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے ایک طرف ہٹ جائیں، آپ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر آئی. اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے گئے تو اسے بتایا گیا کہ یہ نبی تھے. تو تب وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئی. بخاری میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ آئی تو وہاں پر اس نے کسی دربان کو نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میری زبان سے وہ جملے صادر ہو گئے جو ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اس وقت شمار ہوتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے، انما الصبر عند الصدمة الاولى. تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ جو ہے اپنے متن کے اعتبار سے یا اختتام ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین زیارت قبور کر سکتی ہیں یا نہیں، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. گو کہ اس روایت میں بہت سارے اور بھی مسئلے اس سے کا جواب ملتا ہے، اور بھی بہت ساری تشریحات ہیں، لیکن سٹارٹ کرتے ہیں پہلے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت سے. بعض علماء نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ استدلال اس روایت سے کرتے ہیں جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں آتی ہے اور مسند امام احمد میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی. سنن ترمذی کی حدیث 1056، سنن ابن ماجہ کی حدیث 1576. تو اس میں امام ترمذی نے اس حدیث کو درجہ صحیح کی بتایا ہے. تو فقہائے کرام نے ضمن میں یہی فرمایا ہے، محدثین نے، شارحین نے، کہ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ملی تھی. جب آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی تو اس اجازت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی داخل ہو گئیں. تو جمہور علماء جو عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ عبداللہ بن ابن ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہو گئے تو ان کی میت کو مکے لا کر وہاں دفن کر دیا گیا، کیونکہ مکے سے باہر فوت ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی قبر پر آئیں اور کچھ اشعار پڑھے. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں تمہاری وفات کے وقت حاضر ہوتی تو تم کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں تم فوت ہو گئے تھے، اور اگر میں وہاں حاضر ہوتی تو اب تمہاری زیارت کے لیے نہیں آتی. سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث 1055. تو وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے سے مکے گئیں. تو اس سے علماء کرام جو ہے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر پر جانا اپنے بھائی کی کہ خواتین کے لیے اگر یہ نہیں ہوتا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے بعد کی بات ہے. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے اس حجرے میں داخل ہوتی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد مدفون تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بس میں اپنے زائد کپڑے اتار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے خاوند اور میرے والد ہی تو ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اس حال میں داخل ہوتی کہ میں نے اپنے کپڑوں کو باندھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سے حیا کی وجہ سے تھا. تو یعنی یہاں پر بھی یہ حاضری دیتی تھیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر اسی طرح موطا امام مالک میں بھی آتی ہے، سنن بہقی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث 2003 ہے. اچھا، حافظ یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر، آپ انہیں ابن عبد البر کے نام سے زیادہ جانتے ہیں یا علماء کے منہ سے سنا بھی ہوگا. یہ مالکی تھے مذہباً اور متوفی تھے 463 ہجری کے. آپ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ یا ام المؤمنین، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، حدیث نمبر 6740۔ اچھا، جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کرتی تھیں، اور آپ نے ایک پتھر کو اس کی علامت کے طور پر رکھ دیا تھا۔ تو اہل بیت اطہار سے یہ مختلف احادیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، حدیث نمبر 6742۔ تو تمہید کی جلد نمبر 2 صفحہ 144 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ تو شارحین حدیث نے ان تمام تفصیلات کو اس باب میں جمع کیا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت۔ اب انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں اس سوال کو بھی میں دیکھوں گا کہ عورتوں کے مزارات پر جانے کے متعلق فقہا کیا کہتے ہیں، وہ آج کے درس میں ہم قبروں کی زیارت پر اسے روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حدیث مبارکہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ سے ڈسکس کی، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر بھی ایک حدیث آتی ہے، حدیث 1252، جو حضرت انس بن مالک سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عورت کے پاس سے گزرے تو وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو وہ مختصراً وہ جو روایت آتی ہے اختصار کے ساتھ اس روایت سے جو میں نے آپ سے پہلے اس درس میں ذکر کی، اور وہ روایت متفقن علیہ روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث نمبر 2105، پھر سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند ابی یعلا میں، کئی کتب حدیث میں، صحیح ابن حبان میں، سنن بہقی میں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ زیارت قبور جائز ہے، اور خواتین کے لیے بھی زیارت قبور جائز ہے، لیکن پردے کی پابندی بہرحال ضروری ہوگی، ورنہ آپ نے جس طرح اس عورت کو آواز سے رونے سے منع فرمایا، آپ اس کو قبر کی زیارت سے بھی منع فرماتے، اور اس حدیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ثبوت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اور اس میں کسی کے مرنے پر آواز سے رونے کی ممانعت بھی اس کا بھی ثبوت ہے، اور اس رونے والی کو صبر کرنے کی نصیحت کا بھی ثبوت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔